السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل اردو قصے میں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نشے دار لڈو۔ نشے دار لڈو۔ لاہور سے وڑائی طیارہ کی بڑی بس صادق آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ جب بس بادامی باغ سے چل پڑی اور شہر سے نکل آئی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بیکاری نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں برآمدات کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاک ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد کوئی اس کی عزت نہ لوٹ لے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اور اس شخص کی ہچکی بن گئی۔ یہ جوان سا لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے، وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دے۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لے۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دلہا، ان کے 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ سونے کے زیورات، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبرز کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ یہ سب لوٹنے والے رحم دلی میں لٹے یا لالچ میں یا معصومیت میں؟ بولے بادشاہوں نے اپنی طرف سے نیکی کے کام میں شرکت کی اور نکاح کے لڈو کھائے، لیکن اصل نشہ لڈو میں نہیں تھا ساتھیوں۔ نشہ سارا اس کہانی میں تھا جو اس بزرگ آدمی نے سنائی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور برے حالات کا ایسا منظر کھینچا کہ سب اس کی باتوں کے جال میں پھنس گئے، اور اس کے بعد پے در پہ ہونے والے اتفاقات پر بھی کسی کو شک نہ گزرا۔ یہ کہانی ہی ہوتی ہے جو باندھ لیتی ہے، جگڑ لیتی ہے، اور ہم قصور لڈو کھانے پر ڈال دیتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایسے جال پھینکنے والے بکثرت ملیں گے، ان کی کہانیاں آپ کے لیے گڑی گڑائی تیار ہوگی۔ کیسے ایک 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو ترقی کی گارنٹی دے دیتے ہیں، اس لیے کسی بھی کہانی میں سوچ سمجھ کر کھویا کرے، اس کے اصل مطلب تک پہنچا کرے۔ بندہ اصل ہوگا تو کہانی بھی اصلی ہوگی، ورنہ ایسی کہانیوں میں کھو کر آپ لڈو کھائے بغیر بھی لٹ جائیں گے۔ تو دوستو، یہی تھا ہمارا ٹاپک۔ زندگی کے ہر موڑ پر احتیاط کیجیے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اردو قصے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔